دل میں بھی خوشی کا احساس تھا، جیسے وہ ایک نئے سفر کے دہانے پر کھڑی ہو جس کی منزل کا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ منگنی کے بعد مہمانوں کی ضیافت شروع ہوئی۔ سب لوگ خوشگوار ماحول میں مصروف تھے۔ زارا نے آفاق کی خاموش طبیعت نوٹ کی، مگر سوچا شاید یہ اس کی عادت ہے۔ رات کی تقریب ختم ہوئی تو دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ زارا اپنے کمرے میں واپس آئی تو تھکن کے ساتھ ساتھ ذہن میں کئی سوال بھی تھے، مگر اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ والدین کے فیصلے میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے۔ 2 دن بعد دوبارہ ساجدہ بیگم کا فون آیا۔ اس بار ان کی آواز میں جلدی اور خوشی دونوں شامل تھی۔ انہوں نے رشیدہ بیگم سے کہا، ہم چاہتے ہیں شادی میں دیر نہ ہو، ہم لوگ لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ 2 دن بعد نکاح اور رخصتی دونوں کر دی جائے۔ رشیدہ بیگم نے بیٹی سے بات کی تو زارا نے حسب عادت خاموشی سے ہاں کر دی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے فیصلے والدین کے سپورٹ ہیں۔ یوں صرف 2 دن بعد ہال میں خوشیوں اور روشنیوں کے ساتھ شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ زارا دل ہی دل میں اپنے مستقبل کی نئی راہوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر بظاہر اس کے لبوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ قائم رہی جس نے سب کو مطمئن کر رکھا تھا۔ آج کا دن زارا کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اسٹیج پر پھولوں کا گہرا حسن بکھرا ہوا تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ زارا دل کے شروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور سب مہمان مبارکباد دے رہے تھے۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کے دل کو سکون تھا کہ بیٹی اپنے نئے سفر کی طرف بڑھ چکی ہے۔ آفاق بھی سفید شیروانی میں سنجیدہ مگر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سب کچھ ظاہری طور پر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر زارا کے دل کے کسی کونے میں پھر بھی ایک انجانی بے چینی موجود تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں معمول کے مطابق مریض آ جا رہے تھے۔ ڈاکٹر رحیم صبح ہی بیرون ملک کانفرنس سے واپس لوٹا تھا اور سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ وارڈ میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر پڑی۔ ایک نرس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اس نے مسکرا کر پوچھا، ڈاکٹر زارا کہاں ہے؟ آج ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کیا؟ اس کے لہجے میں حیرت اور بے چینی دونوں تھی۔ نرس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ نہیں آج تو ان کی شادی ہے۔ ڈاکٹر رحیم لمحے بھر کو خاموش کھڑا رہ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ شادی آج؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ نرس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی وہ تو آپ کو خود بھی دعوت دینا چاہتی تھی، ہم نے کئی بار آپ کے نمبر پر کال کی مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ رحیم نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میری سم خراب ہو گئی تھی، کئی دنوں سے کام نہیں کر رہی تھی اور میں بہت مصروف تھا، شاید اسی لیے رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے لہجے میں خفگی اور دکھ کا امتزاج تھا، جیسے وقت نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے پوچھا، لیکن کیا انہوں نے ڈیوٹی چھوڑ دی؟ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنی ذمہ داری ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نرس نے مسکرا کر فوراً جواب دیا، جی نہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کبھی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی، وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے اور وہ ضرور واپس آئیں گی۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ شادی کے بعد بھی کل سے وہ حسب معمول ڈیوٹی پر ہوں گی۔ رحیم کے چہرے پر ایک انوکھی سی کیفیت ابھری، ایک طرف دل کی گہرائیوں میں کسک تھی کہ وہ سب کچھ جانے بغیر دور رہا، اور دوسری طرف زارا کی شخصیت پر ایک نیا احترام بھی جاگا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اپنی ذات پر مقدم سمجھتی ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نرس کو شکریہ کہا اور وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی اہم بات اس سے چھوٹ گئی ہو۔ ادھر شادی کے حال میں خوشیوں کے شور کے بیچ زارا خاموش مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو پورے حال میں ہلچل مچ گئی۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل کو تسلی دے رہی تھی کہ بیٹی اپنے نئے سفر پر روانہ ہو رہی ہے۔ زارا کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، ایک طرف والدین کی جدائی کا دکھ اور دوسری طرف ایک نئی زندگی کا آغاز۔ آفاق خاموشی سے اس کے قریب کھڑا رہا، رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سب مہمانوں کو جواب دیتا رہا۔ رخصتی کے بعد گاڑی سجی سوری بارات کے ساتھ آفاق کے گھر پہنچی۔ روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا مکان زارا کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ دروازے پر روایتی رسمیں ہوئی، سب نے خوش آمدید کہا اور زارا کو کمرے تک لے جایا گیا۔ کمرہ دلہن کے کمرے کی طرح آراستہ تھا،
پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ زارا بھاری عروسی لباس اور زیورات کے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور آفاق کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، آپ نے کھانا کھایا؟ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ آفاق نے نوکر کو بلوا کر کھانا منگوایا۔ کچھ ہی دیر بعد میز پر کھانے کی ٹرے رکھی گئی۔ آفاق نے کہا، آئیے کھا لیجیے، اتنی دھڑکن ہے، کچھ کھا لیں گی تو بہتر محسوس ہوگا۔ زارا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھائی اور دونوں نے چند لقمے ساتھ کھائے۔ کھانے کے بعد آفاق نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور زارا کے سامنے رکھی۔ ڈبیا کھلی تو اس میں ایک نفیس سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے زارا کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی اور بولا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ زارا نے ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا، لیکن اس کے دل میں پھر بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آفاق اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو رات کا لباس پہنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی آرام کر لیں، دن بھر کی تھکن ہے۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں جا کر اپنے زیورات اور بھاری لباس بدلا۔ اس نے ہلکا سا سوٹ پہنا اور بال کھول کر بستر کی طرف پلٹی تھی۔ وہ واپس آئی تو دیکھا آفاق آنکھیں موندے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ زارا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بہت تھک گئے ہوں گے۔ اس کے لبوں سے نکلا جملہ بس ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹی اور چھت کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں ہزاروں خیال گردش کر رہے تھے، مگر نیند آہستہ آہستہ ان پر غالب آ گئی اور یوں زارا کی نئی زندگی کی پہلی رات خاموشی اور سکون کے پردے میں ڈھل گئی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں کے پار کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زارا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ اس نے پہلو بدلا اور دیکھا کہ آفاق آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ وہ سفید قمیض اور پینٹ میں ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خاموش لگ رہا تھا۔ زارا نے دھیرے سے کہا، سوری میں دیر تک سوتی رہی، آپ تو جاگ بھی گئے اور تیار بھی ہو گئے۔ آفاق نے آئینے میں اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اٹس اوکے، اس میں سوری کی کوئی بات نہیں۔ زارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، مجھے آج ہسپتال جانا ہے، 2 سرجریز شیڈول ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا سکتی ہوں۔ آفاق نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں میری طرف سے اجازت ہے، تم جب چاہو جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ زارا نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کو دل کو تسلی ملی، جیسے وہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکے گی۔ وہ بستر سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آفاق فوراً پلٹا اور پوچھا، کیا ہوا؟ زارا نے شرمندگی سے اپنے پاؤں کو سہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس شاید کل کی ہائی ہیلز کی وجہ سے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا مڑ گیا تھا۔ آفاق نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر بے پرواہی سے کہا، کریم لگا لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنا بریف کیس اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ زارا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ کتنا کمگو اور سنجیدہ ہے، نہ کوئی تسلی نہ کوئی نرمی، بس ایک سادہ سا جملہ اور پھر اپنے کاموں میں مصروف۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے اٹھی اور اپنے قدم سنبھال کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر ڈالے، ہلکا سا سوٹ پہن لیا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ شادی واقعی اس کے لیے خوشیوں کا ذریعہ ثابت ہوگی یا محض ایک ذمہ داری کا بوجھ؟ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پرس میں اسٹیتھوسکوپی اور ضروری فائل رکھی اور بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکلنے لگی۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت اس کے قدموں میں اب بھی ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے اس درد کو نظر انداز کیا۔ دروازے پر ڈرائیور پہلے سے گاڑی تیار کھڑی کیے تھا۔ زارا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اوپر بالکنی کی طرف دیکھا، جہاں آفاق کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی زارا کی طرف نہیں اٹھی۔ زارا نے خاموشی سے رخ موڑا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اسپتال کے بڑے دروازے پر گاڑی رکی تو زارا نے ہلکی سی سانس بھری۔ اس نے پرس اٹھایا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ سٹاف نے ادب سے سلام کیا، مگر زارا کے ذہن میں کسی اور ہی خیال کی گہما گہمی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزری، سامنے رحیم نظر آیا، سفید کوٹ میں سنجیدہ مگر تھکا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر زارا پر پڑی، لمحے بھر کے لیے رک سی گئی۔ زارا کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تم کب آئے؟ رحیم نے تھوڑا